بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ قصہ سرزمین مصر کا ہے۔ مصر میں ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے۔ اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اسے احساس ہونے لگا کہ اس کا کوئی بیٹا اس کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے مال کو اپنے بچوں میں تقسیم کر دے تاکہ یہ اس سے کمائیں کھائیں اور اس احسان کے بدلے میں اس کی خدمت کریں۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا تو اس نے بھی بوڑھے شوہر کے خیال کی تائید کی۔ چنانچہ ایک دن اس نے ایک مختصر سی میٹنگ رکھی اور اپنے 3 بیٹوں کو بلوایا۔ جب 3 بیٹے اس کے پاس حاضر ہو گئے تو اس نے کہا، میرے بیٹوں، تم سب جانتے ہو کہ میں نے اپنی جوانی کمانے میں خرچ کر دی۔ میں نے اپنے پیسے تم تینوں کو اچھے گھرانوں میں شادی بھی کروا دی۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری طاقت اب جواب دے چکی ہے۔ میں کاروبار کے لیے مارکیٹ میں نہیں نکل سکتا۔ میں نے سوچا کہ آخر میں یہ سب مال جو میرے پاس رکھا ہوا ہے کیوں نہ تمہارے درمیان تقسیم کر دوں تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور کماؤ کھاؤ۔ چنانچہ میں نے اپنا سارا مال تم 3 بھائیوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میری اور تمہاری والدہ کی زندگی کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے، اب تھوڑی سی زندگی باقی ہے۔ تم لوگ تھوڑی بہت اگر ہم پر توجہ دو گے تو ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ بس اب جاؤ، میں نے اپنے سارے مال کو تم تینوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا ہے۔ آج کے بعد میرا سارا مال تم تینوں کا ہے۔ کماؤ کھاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بس اتنی گزارش ہے کہ اب ہم دونوں میاں بیوی تمہاری خدمت کے محتاج ہیں۔ تم لوگ ہمیں فراموش مت کرنا۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ 3 بیٹوں نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں گے۔ پھر 3 بھائی اپنا اپنا حصہ لے کر تجارت اور دیگر کام کاج میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی مصروفیت میں ایسے ڈوبے کہ والدین کی خدمت کرنا بھول گئے۔ ہر بیٹا یہی سمجھتا تھا کہ چلو یہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا یا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو 2 بھائی اور بھی ہیں، وہ دونوں بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہی ہوں گے۔ یوں بوڑھے والدین تنہا ہو کر رہ گئے، بالکل اکیلے ہو کر رہ گئے۔ شاذون آتے ہی ایسا ہوتا تھا کہ ان میں سے کوئی بیٹا اپنے والدین کے پاس مہینے 2 مہینے میں 1-2 بار ملاقات کے لیے آ جاتا۔ ایک دن بوڑھے باپ کا ایک دوست ملاقات کے لیے آیا۔ یہ اس کا پرانا جگری دوست تھا۔ خرید و فروخت کے معاملات میں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا، یہ بوڑھا اپنے ہی دوست سے مشورہ لیتا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنی جگری دوست کو بیٹوں کے ناروا سلوک سے آگاہ کیا۔ اس نے یہ بھی بتلایا کہ اب وہ اپنی جائیداد میں سے، اپنے مال میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہے، بلکہ ساری جائیداد بچوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور وہی اس جائیداد کے مالک ہیں۔ بوڑھے کا جگری دوست بڑا ذہین و فطن، اس لیے بوڑھے نے مشورہ لینے کے بعد اس کا انتخاب کیا تھا۔ بوڑھے کے دوست نے کہا کہ میں تمہاری نافرمان اولاد کی بے حسی اور عدم توجہ سے چھٹکارا دلانے کے لیے کافی ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں تم اپنے بیٹوں کو ان کی ہوا بھی نہ لگنے دینا، یعنی ان کو بالکل پتہ نہ چلنے دینا۔ بوڑھے باپ نے دوست سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ اس باپ نے اپنے دوست سے کہا کہ میں تمہیں مکمل اختیار دیتا ہوں، ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے تم جو مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ بوڑھے آدمی کا وہ دوست یکے بعد دیگرے بوڑھے کے 3 بیٹوں کے پاس گیا اور ان تینوں سے یہ باتیں کیں کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہارے باپ کا بہت اچھا دوست ہوں۔ وہ تمہارا باپ
مجھ سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا، کاروبار کے معاملات ہوں یا لین دین کے کوئی معاملات تمہارے کاموں میں تمہارا باپ مجھ سے ہی مشورہ لیتا تھا۔ تمہارے باپ نے بہت عرصہ پہلے میرے پاس اپنے مال میں سے ایک بہاری حصہ رکھوایا ہوا تھا، سارے مال کی 1/3 قیمت کے برابر ہوگی۔ میرے پاس اپنا مال بھی بہت ہے، اس لیے میں تمہارے باپ کی امانت کی حفاظت سے عاجز آ گیا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہ مال تمہارے باپ کے حوالے کر دوں، لہٰذا تم سب بھائی کل اپنے والد کے پاس حاضر ہو جانا تاکہ یہ مال تمہارے سامنے تمہارے باپ کو دے دوں۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے، کیونکہ اب تمہارے باپ نے مالی معاملات تمہارے سپرد کر دیے ہیں اور تمام مال و دولت تم سب میں تقسیم کر دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے والد یہ مال جو میں واپس کروں کسی ایک بیٹے کو دے دیں، اور یہ مال وہ بیٹا ہی حاصل کرے گا جس سے اس کے والد راضی ہوں، یعنی وہ بیٹا جو اپنے والد کے زیادہ خدمت کرے گا اسے ہی یہ مال ملے گا۔ میں نے یہ راز صرف تم کو ہی بتایا ہے، میں نے تمہارے باپ سے تمہارے حق میں تاریخی کلمات سنے ہیں، لہٰذا تم اپنے والد کی خدمت میں لگ جاؤ اور یہ سارا مال تمہارا ہو جائے گا۔ اور یہی باتیں جو میں نے تم سے کی ہیں ان کی خبر اپنے بھائیوں کو نہ ہونے دینا، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ تم سے زیادہ خدمت کر کے مال کے حقدار بن جائیں۔ بوڑھے کے دوست نے یہ باتیں تینوں بھائیوں کو اکیلے اکیلے بتائیں اور یہ باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے منع کیا اور ہر ایک کو سبز باغ دکھائے۔ دوسرے دن تمام بیٹے والد کے پاس پہنچے۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلے پہنچے۔ وہ دوست بھی وقت پر پہنچ گیا اور دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ بیٹے جن کے پاس والد کی خدمت اور والد سے ملاقات کا وقت نہیں تھا، آج مال و دولت کی غرض سے وقت پر پہنچے ہوئے ہیں۔ بوڑھے دوست کے ساتھ کچھ آدمی بھی تھے جنہوں نے ایک صندوق اٹھا رکھا تھا۔ صندوق بڑا مضبوط اور اس کو بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے۔ بوڑھے کے دوست نے صندوق کو واپس کرتے ہوئے کہا، کیونکہ آپ نے یہ دولت میرے پاس بطور امانت رکھوائی تھی، اب میں اس کی امانت کی حفاظت کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے آپ اپنے بیٹوں کے سامنے اس امانت کو واپس لے لیں۔ اس بوڑھے نے اپنے دوست کو تنہائی میں لے جا کر پوچھا کہ تم نے اس صندوق میں کیا چھپا رکھا ہے؟ تو وہ دوست بولا، یہ میری تدبیر ہے اور بیٹوں کے سامنے تم اس بات کا تذکرہ نہ کرنا۔ اب بوڑھے کا ساتھی اپنے دوست سے اس طرح مخاطب ہوا، آج میں تمہارے باپ کی رکھی ہوئی امانت تمہارے سامنے واپس کر رہا ہوں۔ آج اس امانت کا بوجھ میرے کندھے سے ہٹ گیا اور تم اس کے گواہ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے بوڑھے باپ کو صندوق کی چابی دے دی۔ بوڑھے نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے میری امانت کو سنبھال کر رکھا اور اسے میرے حوالے کر دیا۔ اس بوڑھے کے دوست نے کہا کہ جائیداد کو اپنے بچوں کے حوالے کر دیا، مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ اس امانت کو بھی اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیں یا کسی ایک بیٹے کو دے دیں یا پھر وصیت کر جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھے کا دوست سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد بوڑھے کے تینوں بیٹے اپنے والد کے سامنے وفاق کا پیکر بنے کھڑے تھے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ صندوق تم میں سے کس بیٹے کو دوں، البتہ کچھ دنوں بعد اس صندوق کے اندر میں ایک وصیت اپنے اس بیٹے کے نام لکھ کر رکھ دوں گا جسے دینا چاہوں گا۔ میرے انتقال کے بعد، میری وفات کے بعد تم لوگ اسے کھولنا
اور اندر سے جس کا نام وصیت نامہ نکلے گا یہ مال اسی کا ہوگا۔ بیٹے اپنے باپ کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بوڑھا باپ یہ مال ان کے درمیان اسی طرح تقسیم کر دے گا جس طرح پہلے تقسیم کیا تھا۔ اگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا، اب ان تینوں میں سے ہر بیٹا اس کوشش میں لگ گیا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے باپ کو اس مال کا مستحق وہی ٹھہرے۔ بس اب کیا تھا، تینوں بیٹے اپنے باپ کی خدمت کے لیے یوں مصروف ہو گئے جیسے بھوکا آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کوئی باپ کی خدمت کے لیے صبح آنکھ کھلتے ہی پہنچ جاتا، کوئی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ باپ کے پاس پہنچ کر اس کے پاؤں دباتا، کوئی رات کے وقت بچوں کے ساتھ اپنے والد کی خیریت دریافت کرنے آ جاتا۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹوں کے دل کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بستی کے لوگ، اس علاقے کے لوگ اس بوڑھے پر رشک کرتے تھے کہ اس کے بیٹے کتنے وفادار اور اطاعت گزار ہیں، لیکن انہوں نے کیا معلوم تھا یہ سب کچھ مال کے لالچ میں ہو رہا ہے، اور نہ یہی بیٹے 2 مہینوں تک اپنے باپ کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے تھے۔ صندوق سامنے رکھا ہوا تھا، چابی باپ نے نامعلوم جگہ پر چھپا رکھی تھی۔ بیٹے آتے رہے اور باپ کی خدمت کرتے رہے۔ یہ سلسلہ کوئی 2 سال تک چلتا رہا۔ بسا اوقات بیٹے اپنے دل میں سوچتے کہ ہمارا بوڑھا باپ کب تک زندہ رہے گا۔ ادھر باپ بچوں کی خدمت سے بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ 2 سال گزرنے کے بعد آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جس کا بیٹوں کو شدت سے انتظار تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا۔ کفن دفن کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد بیٹے کو یہی تمنا تھی کہ جلدی سے جلدی صندوق کو کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ مال کس کے نصیب میں آیا ہے، کس کے حصے میں آیا ہے۔ بیٹوں نے سوچا کہ اگر بستی کے لوگوں کو بلا کر اس صندوق کے بارے میں کوئی بات چیت کی جائے گی تو جگ ہنسائی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کے پرانے جگری دوست ہی کو بلوایا اور اس کے سامنے صندوق کھولنے کی تجویز رکھی۔ انہوں نے صندوق کی چابی اپنے والد کے جگری دوست کے حوالے کر دی اور کہا کہ اب آپ ہی قفل کھولیے، اب آپ ہی تالا کھولیے۔ تینوں کے سانس اٹکے ہوئے تھے۔ ہر بیٹے کو یقین تھا کہ وصیت نامہ اسی کے نام نکلے گا، کیونکہ اس نے اپنے والد کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ اب صندوق کھل چکا تھا۔ تینوں بیٹے پھٹی پھٹی آنکھوں سے صندوق کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں زور زور سے مل رہے تھے۔ انہیں اپنے آپ پر شک گزر رہا تھا کہ کہیں ان کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں دے رہی، مگر جو حقیقت سامنے تھی اس میں اب تک کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ اس صندوق میں درہم و دینار اور سونے چاندی کی بجائے پتھر اور مٹی کے ڈھیلے پڑے ہوئے تھے۔ انہیں سخت حیرت ہوئی، سخت تعجب ہو رہا تھا۔ صندوق میں ایک کاغذ رکھا ہوا تھا۔ باپ کے جگری دوست نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، یہ صندوق اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان نافرمان اور لالچی بیٹوں کے لیے ہے جنہوں نے والد کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنا فرض نہیں نبھایا، بلکہ مال کی لالچ میں اپنے والد کی خدمت کی۔ تینوں بھائیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کی دھول اڑ رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور خود اپنے وجود سے ندامت اور شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کے والد کا کام نہیں بلکہ ان کے دوست کا کام ہے، تو وہ دوست خود ہی بول پڑا، ہاں یہ میرا کام ہے اور اس کا نام تدبیر ہے۔ میں نے ہی یہ چال چلی تھی کیونکہ تمہارے والد نے مجھ سے تمہارے بارے میں شکوہ کیا تھا کہ تم لوگوں نے مال و دولت میں سے حصہ لینے کے بعد اسے بھلا دیا۔
چنانچہ میں نے یہ تدبیر اختیار کی تاکہ میرے دوست کی خدمت ہو سکے، اور تم لوگ لالچ میں ہی صحیح لیکن اپنے باپ کی خدمت کرو۔ یہ باتیں سن کر تینوں بھائیوں کو سخت ندامت ہوئی۔ انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت میں کوتاہی برتی ہے۔ اس کے بعد انہیں زندگی بھر یہ احساس ندامت اندر سے کھاتا رہا کہ انہوں نے والد کی خدمت کیوں نہ کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔